بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے عالم اور بڑے مفتی شمار ہوتے تھے، بالخصوص فرائض کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فتویٰ، قضاء، فرائض، قرات میں ان کا شمار چوٹی کے لوگوں میں تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کم عمر بچے تھے، 11 برس کی عمر تھی۔ اسی وجہ سے باوجود خواہش کے ابتدائی لڑائیوں یعنی بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوئی۔ ہجرت سے 5 برس پہلے 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ حضور اقدس جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو جیسے اور لوگ حاضر خدمت ہو رہے تھے اور حصول برکت کے واسطے بچوں کو بھی ساتھ لا رہے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ زید کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ قبیلہ نجار کا ایک لڑکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی اس نے 17 سورتیں قرآن پاک کی حفظ کر لی ہیں۔ حضور نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا، میں نے سورہ قاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ حضور کو میرا پڑھنا اتنا پسند آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجنا ہوتے تھے وہ یہودی ہی لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی جو خط و کتابت ہوتی ہے اس پر مجھ کو اطمینان نہیں کہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تو یہود کی زبان سیکھ لے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف 15 دن میں ان کی زبان عبرانی میں کامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو تحریر ان کو دی جاتی وہ میں ہی لکھتا اور جو تحریر یہود کے پاس سے آتی وہ میں ہی پڑھتا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خطوط لکھنا پڑتے ہیں، اس لیے مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی تھی۔ دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور پیار۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام جیسا عشق نصیب فرمائے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ویسے ہی چلیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔